ایک غریب دکھیاری عورت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئی اور رو رو کر کہنے لگی، جناب عالی خدا کا واسطہ مجھے کوئی عمل، کوئی میرا علاج کر دیں، آپ تو پیران پیر غوث پاک ہیں، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، ساری دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، شوہر نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بڑی مشکلوں میں ہوں۔ روتی ہوئی غوث پاک کے قدموں میں گر گئی، کہتی ہے جناب کرائے کا مکان ہے، مالک مکان روز دروازے پر آتا ہے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، کئی مہینوں کا کرایہ نہیں دیا، بچے کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، خدا را مجھے یا تو کوئی علاج بتا دیں یا کوئی میرا حل بتا دیں کہ میری زندگی سنور جائے، اور یا پھر مجھے میرے بچوں کو کوئی رکھ لے، میں مرنے کو تیار ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ غوث پاک اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جلال میں آ گئے اور کہا، بی بی فکر نہ کر، اپنی زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل 3 بار پڑھ لے، تیری اگر زندگی نہ سنورے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اس عورت نے کہا، جناب عالی میں نے تو ہر تسبیح، ہر وظیفے کو آزما لیا ہے، پورا دن تسبیحات لے کر بیٹھی ہوں، وظیفے پڑھتی ہوں، لیکن حالات بدلنے کی جگہ مزید بگڑتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ غوث پاک نے کہا، میری بتائی ہوئی تسبیح اگر کوئی مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی خالی جھولیوں کو بھرتے ہیں۔ اس عورت نے غوث پاک سے یہ چھوٹا سا عمل سیکھا اور گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا۔ میرے غریب دوستو یقین کریں، اسی دن 1 سے 1.5 گھنٹے میں اس عورت کی زندگی اللہ پاک نے سنوار دی۔ ایسا معجزہ، ایسی کرامات، ایسا کرشمہ ہوا کہ اس عورت کو 1 گھنٹے کے اندر اس کے ایک جاننے والے رشتہ دار نے، جو کہ اس کے گھر آیا اور کہا، میں اچانک بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں اللہ نے ایک دم سے خیال پیدا کیا کہ اس غریب دکھیاری کی مدد کی جائے، اور میں وہیں بیٹھے بیٹھے تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں، اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اس عورت نے اپنے تمام مسئلے بتا دیے تو اس شخص نے پہلے تو 1 گھنٹے میں اپنا ایک بڑا مکان جو خالی پڑا ہوا تھا، وہ ارب پتی رئیس شخص تھا، اس عورت کے نام کر دیا اور کہا، تم بچوں سمیت پہلے وہاں پہنچو، اور وہاں پر پتہ نہیں کتنے ٹائم کا راشن ڈلوا دیا، اس عورت کو بڑی رقم دی، اور پھر اس عورت کی زندگی سنور گئی۔ وہ غوث پاک کے پاس آئی، روتی ہوئی قدموں میں گر گئی، کہتی ہے جناب آپ کے عمل نے میری زندگی سنوار دی، اللہ پاک نے میرے اپنے ہی ایک رشتہ دار کو میرا وسیلہ بنا کر بھیج دیا۔ اور وہ عورت کہتی ہے، کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ میں یہ عمل روز پڑھ سکتی ہوں؟ غوث پاک نے فرمایا، بی بی یہ عمل اگر تو زندگی میں اپنی شامل کر لے تو پوری زندگی تجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی تجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا۔ میرے دوستوں، اس عورت نے روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل پڑھا، اور یقین کریں ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس شہر کی سب سے رئیس عورت بن چکی تھی۔ اس کے ظالم ضدی شوہر نے بھی اس سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ اس عمل کے غوث پاک کی کرامت ہے جسے میں نے بھی آزمایا ہے۔ میں نے صرف 3 مہینے پہلے اس عمل کو بڑی مشکلوں کے بعد حاصل کیا، اور میں نے میرے دوستو، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے ایسا طاقتور وظیفہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بہت وظیفہ پیارا ہے۔ دیکھیں، میں نے ایک بار جب زندگی میں فرسٹ ٹائم 3 مہینے پہلے اس عمل کی بڑی تعریفیں سن کر میں نے جب یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں
مجھے کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی، مجھے کوئی ایسی مشکل بھی نہ تھی، لیکن اللہ پاک نے مجھے ایک بہت بڑا انعام دیا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں روزانہ 3 مہینوں میں روزانہ کی بنیاد پر دن میں کسی بھی وقت فارغ ہوتا ہوں، آدھی 1 منٹ کے لیے روزانہ اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ میں اس عمل کے بغیر اپنا کوئی دن نہیں گزارتا، کیونکہ یہ عمل ایک جادوئی عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ کہیں گے یہ چیز کیا ہے؟ بس آپ نے صرف 3 چیزیں میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پہلے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں سورہ کوثر کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ دیکھو، میں ہر غریب بیمار لاچار کو کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ دیکھو، میں روزانہ کی بنیاد پر غریبوں پر یہ عمل آزما چکا ہوں۔ میرے پاس روزانہ لوگ آتے ہیں واٹس ایپ پر کہ جناب عالی کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ میں روزانہ غریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، لوگ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ تسبیح، وہ راز پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے دیکھیں، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے پیر کو پڑھیں، منگل کو پڑھیں، بدھ کو پڑھیں، جمعرات کو پڑھیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے ہیں۔ جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر۔ میرا چیلنج صرف 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ قرضے دور، 1 سے 1.5 گھنٹے میں بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، محبت میں ناکامی ختم، غریبی ختم، قرضے ختم، بیماری ختم، جادو، بد نظری، بندشیں، ہر طرح کی مشکل بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جاب کے لیے چاہیے تو جاب ملے گی، عزت چاہیے تو عزت ملے گی، رتبہ چاہیے رتبہ ملے گا۔ جہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے۔ ایسی تمہاری تقدیر سنورے گی کہ پورے خاندان کے سب سے رئیس، سب سے مالدار شخص تم ہوں گے۔ رشتہ دار، خاندان والے پوچھیں گے بیٹا ایسا کیا کام کر لیا کہ زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنی خوشیاں آ گئی۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار، میری بدے کے تمام وظیفے 3 بار پڑھنے ہیں۔ تعداد میں نے آپ کو پہلے بتا دی تاکہ کوئی بہن بھائی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں تعداد سمجھ میں نہیں آئی۔ میں ہر چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے آج ہر غریب تک یہ عمل پہنچانا ہے۔ اور میرے غریبوں، تمہیں خدا کا واسطہ اس ویڈیو کو کسی بھی ایک غریب کے ساتھ شیئر کر دینا اور کامنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھنا۔ اور اگر اللہ پاک کے ناموں سے، نبی پاک کے ناموں سے تھوڑی سی محبت ہے تو دل سے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب میرے غریبوں، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یا اللہ یا محمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھو، یا اللہ یا محمد، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ لیکن آج جو میری غریب بہنیں، میرے بیمار بھائی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں لیکن حالات نہیں بدلے، تو آج تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ اور کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اول آخر، تو عمل کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور دیکھیں، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ جناب درود ابراہیمی ہمیں صحیح طرح پڑھنے نہیں آتا، تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو بس کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس جلالی عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، میرے غریبوں، میرے دوستوں، جو کہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میرے غریبوں، یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کیا۔ چیلنج ہے 1 منٹ کا، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں، بیماری کے لیے پڑھ لیں، ذاتی مکان کے لیے پڑھ لیں، اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی غیبی مدد کو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ غیب سے دولت
دولت والے ہاتھ فوری طور پر دروازے پر آئیں اور اللہ کے ولی، اللہ کے غیبی فرشتے، رشتہ دار، پڑوسی کہیں نہ کہیں سے ایسے انجان ہاتھوں سے آپ کی مدد ہو جائے کہ آپ کہیں کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں اتنا ٹائم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ میرے دوستو، میری ویڈیو شام کو ملے تو شام کو پڑھ لینا، دوپہر میں ملے دوپہر میں پڑھ لینا، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا چیلنج ہے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں دیکھیں، بہت سی بہنیں، بہت سے بھائی اگر درود شریف نہ بھی پڑھیں تو آپ نے پھر بھی عمل نہیں چھوڑنا، تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے، یہ ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے والا عمل ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا۔ اب پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے میرے غریبوں، جانتے ہی یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہے، جسے آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غوث پاک کی بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لیکن آج صرف یا اللہ یا محمد کو نہیں پڑھنا، آج ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر 3 وظیفے پڑھنے ہیں۔ پہلے یا اللہ یا محمد کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بس 3 چیزیں پڑھنی ہے، چوتھی چیز نہیں ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کے ساتھ شامل کیا کرنا ہے میرے دوستو، جانتے ہیں آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل کرنی ہے جس سے یا اللہ یا محمد کے اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں، یہ عمل یوں ہی اثر نہیں کرتا، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے پہلے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے پھر دوسرا اور تیسرا بھی پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو بولے بھائی عمل ختم، نہیں، تینوں چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، تب جا کر غربت اور غریبی۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے تمہیں یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہو سکتا ہے تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ یار پتہ نہیں کچھ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، تم پہلی بار پڑھ کے ہی اس عمل کے دیوانے بن جاؤ گے۔ تم پہلی بار پڑھ کے ہی معجزات، کمالات 1 سے 1.5 گھنٹے میں دیکھو گے، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تمہیں میری باتوں پر تب یقین آئے گا، تم کہو گے اے مولوی تو نے ہمیں سچی چیز دے دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن تیرے اس عمل نے ہمیں ایک دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ میرے دوستو، اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے میرے دوستو۔ دیکھیں، ان جملوں سے، ان ترتیبوں سے نہ گھبرائیں، ان ترتیبوں سے ہی تمہارے بیڑے پار ہوں گے، باقی تم ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہو۔ کوئی کہے گا بیٹا یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ کر لے، وہ کر لے، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن یقین کریں تجھے سینے کے راز کوئی بھی نہیں بتائے گا، اللہ والوں کی سچی تسبیح تجھے کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ لیکن آج کلمے کی قسم صرف 3 بار میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے عمل پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اللہ والوں، اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد، یہ جملہ لازمی شامل کرنا۔ اس وظیفے کو فل ترتیب، تعداد اور پڑھ کے آپ کو توجہ دھیان سے سمجھاؤں گا۔ میرے دوستو، بار بار ویڈیو مت اسکپ کریں، کیونکہ ایسا خزانہ ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ بار بار ویڈیو مت کاٹیں، کیونکہ یہ ایک ہی بار میں پڑھتے ہی آپ کو بتائے گا کہ میں چیز کیا ہوں۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، اور پہلے نمبر والے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد 3 بار ہو گیا۔ یعنی کہ آپ نے یا اللہ یا محمد سے مدد حاصل کرنی ہے، تو آپ
نے یا اللہ یا محمد المدد، اور دیکھیں یہی تینوں چیزیں جو میں آپ کو پورا عمل بتاؤں گا، آپ اپنی دکان میں پڑھ لے تو لائنیں لگ جائیں گی، دکان میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، رش لگ جائے گی، پورے محلے کے دکاندار حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنا کام کیسے آ گیا۔ آپ بیمار ہیں پڑھ لے تو آپ کی بیماری دور، بے روزگار ہیں تو بے روزگاری دور، قرضے ہیں تو قرضے معاف، غریبی ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم۔ اے میرے غریب تجھے اور کیا چاہیے؟ اے میرے غریب خدا را، آج میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے یہ تین چیزیں پڑھ لینا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ یا محمد المدد کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد المدد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد 3 بار ہو گیا۔ پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ چکے ہیں، اب دوسرے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک خاص ترتیب سے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھو ان تینوں کو آپ نے الگ الگ تو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جب تینوں اکٹھے ہو جائیں گے تو مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے میں نے تو یا ربنا کو بہت بار پڑھا لیکن میرے حالات تو نہیں بدلے، میرے بچے آج بدلیں گے، میری غریب بہن آج بدلیں گے، کیونکہ آج یا ربنا کو آپ نے غوث پاک کی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے، دیکھیں یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو یا ربنا کو آپ نے میں نے ہم نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربنا کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا ربنا کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ دیکھیں یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے میں نے ہم نے اپنی زندگی میں یا ربنا کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں، کیا آج تک یا ربنا سے تمہارے حالات بدلے؟ کیا آج تک یا ربنا سے تمہاری غربت اور غریبی دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو اے میرے غریب آج ہوگی، آج تیری ایسی غریبی دور ہوگی کہ پوری دنیا حیران ہو جائے گی، مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل کے 2 نمبر پر شامل کرنا ہے وہ یہ یا ربنا کا ہے، جسے آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ کیا جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے پڑھو گے؟ ویسے تو کچھ بھی نہ ملے گا۔ دیکھیں آپ نے تنہائی میں کسی بھی دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ بیٹھ گئے عمل کو پڑھنے کے لیے، درود شریف اگر آئے تو پڑھ لے، نہیں آئے تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر یا اللہ یا محمد المدد کو 3 بار پڑھا۔ اب آپ نے یا ربنا کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے؟ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے یا ربنا تمہاری یعنی کہ رب کریم تمہاری خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو فوراً بھر دیں گے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ میرے غریبوں کتنا وقت لگ گیا؟ کوئی گھنٹوں منٹوں لگ گئے؟ نہیں نا، صرف 1 آدھی منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے اور ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیا میرے دوستو، یا ربنا سے اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھروا لیا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر تو بچہ بچہ پڑھتا ہے، بچے بچے کی زبان پر سورہ کوثر ہے، لیکن آج سورہ کوثر کے معجزات بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ آج سورہ کوثر کے ساتھ بھی آپ نے ایک ایسا لفظ، ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے پڑھتے ہی سورہ کوثر کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مبارک ہو میرے غریبوں، آپ اگلے 1 گھنٹے میں فقیر سے بادشاہ بننے والے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا اور کامنٹس میں یا اللہ یا محمد لازمی لکھنا تاکہ عمل کی اجازت بھی مل جائے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں صرف 1 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہی آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟
یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو صرف 3 بار پڑھیں، اور اگر درود شریف پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، اور نہیں تو بس مانگنا شروع کریں، بن مانگے بھی مل جائے گا، لیکن خوب دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔